اب آپ لوگ آئے، اب آپ بولو اپنی زندگی سے مطلب مضمون مکمل ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس سے گلا نکال دو، جیسے میں پہلے کہتا ہوں، اس سے آپ تقاضا نکال دو، اس سے شکایت نکال ہی دو، اور وہ بہتر جاننے والا جو علیم الحکیم ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے، اس کے حوالے کر دو۔ آپ یہ دیکھو، اگر انسان کو ثبوت بتاتا ہوں چھوٹی سی بات، اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے بااختیار بنا کر، بااختیار ہے آپ کے، اپنی زندگی کی حد تک بااختیار ہے، جو چاہو کر لو، آپ کی زندگی کا پھیلاؤ آپ کے بااختیار ہونے کے بعد دوسروں پر حاوی ہونا شروع ہو جائے گا، آپ پھیلو گے، ان کو لپیٹو گے۔ آپ کا بااختیار ہونا، کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا بااختیار جو یہ کہے کہ فلاں تاریخ کو پھر میری موت کا نام لکھا جائے۔ ہم بااختیار ہیں، پہلے تو موت کو نکالیں گے، اور اگر ہر آدمی کو بااختیار کر دیا جائے تو ساری بات نکل گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہنگامہ بپا ہو جائے گا، ایک قیامت آ جائے گی۔ وہ ہے بااختیار آدمی جو یہ زندگی بھی اپنی لکھے اور اپنے ہاتھ سے اپنی موت بھی خوش ہو کے لکھے، اگر اس کے ہاتھ میں قلم ہو تو، کیونکہ ہم یہ کبھی بھی نہیں لکھ سکتے۔ ہم ہر مرنے والے کے پاس کھڑے ہو کر ہوتے ہیں، یا اللہ اس کی زندگی طویل کر دے، کتنی 4 دن اور کر دے، نہیں 10 سال بڑھا دے، 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ مار لینا، یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ 10 سال کے بعد پھر تمہارا یہ سوال ہوگا، کیونکہ تمہارے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ تم ہو رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو۔ کوئی آدمی جو ہے وہ جانے والے کو خوشی سے نہیں بھیجتا، بھیج سکتا نہیں ہے، اور یہ ایک راز ہے خاص کہ آپ طویل زندگی، اس وقت تک آپ کی خواہش جاری رہے گی زندگی کو طویل بنانے کی جب تک یہ زندگی میننگ لیس ہے۔ اگر بامانی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ میرا مطلب پورا کر، اس کے بعد چاہے جان لے لے۔ اگر جب زندگی میننگ فل ہو گئی تو پھر زندگی جو ہے مقصد کے حصول تک یہ تقاضے میں رہتی ہے کہ میری زندگی اس وقت تک قائم رہا جب تک میرا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر کبھی جان لے۔ ہم چونکہ بےمانی زندگی بسر کرتے ہیں، لہٰذا ہم طویل زندگی چاہتے ہیں۔ یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے، کہتے پھر ہم پڑے رہیں گے، پھر اور پڑے رہیں گے۔ کہتے آپ رن نہیں بناتا کرکٹ کے میدان میں ایک آدمی سینچری بنا لے گی، آپ کیا کریں؟ کریں ایک سینچری اور بنا لوں، جب بنا لے ایک اور سینچری، پھر کیا ہو کرے ایک اور بنا لیں گے، کہتے پھر یا وہ آؤٹ ہو گئے یا وقت آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ میننگ لیس جو ہے نا، اضافہ اپنے آپ میں آپ کرتے رہتے ہو کہ یہ حاصل وہ حاصل یہ حاصل وہ حاصل، حتیٰ کہ ہر شے معلومی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا جو ہے نا وہ راز پا جاتا ہے۔ راز یہ ہے کہ زندگی خوشی سے گزرے اور اس وقت بھی خوشی ہو جب یہ زندگی نکل چلے آتے۔ بہت کم لوگ جانتے اس بات، تو یہ بات جو ہے نا یہ بھی جاننی چاہیے کہ زندگی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہیں ان کو موت کا ڈر نہیں ہوتا، اور جن کو زندگی میں مقاصد ملتے ہیں، عزم ملتا ہے، ارادہ ملتا ہے، ایک نصب العین ملتا ہے، انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ گزر جاتے ہیں ہر مرحلے سے۔ موت کا ڈر اسی کو ہے جس کی لو آف لائف اور میننگ لیس ہے۔ بس ہم چلتے جا رہے ہیں کیونکہ کام ابھی شروع نہیں کیا، ابھی تو ہم نے زندگی شروع کرنی ہے، ابھی ارادہ ہی کر رہے ہیں خیر سے، اور وہ وقت گزر بھی گیا، وہ واقعہ ہی ہو گیا، مدت ہی گزر گئی ہے۔ ابھی یہ نہیں پتا پاکستان ہم نے بنایا تھا، یہ کچھ ایسی بات نہیں ہم کر رہے، کہتے میرے خیال اسلام کے لیے بنایا تھا، کہتے روٹی کے لیے بنایا تھا، کس کے لیے بنایا تھا، کہتے ہندوؤں کے ظلم کی وجہ سے بنایا تھا، تو جو کہا جانے نے بنا دیا پاکستان، اور جی بنایا تو تھا، پھر اب جب سارے آپ موجود ہو تو جو مرضی کر دو، مل کے کرو۔ اب وہ ماضی کو جا کے کرے دیں گے کہ کیوں بنایا تھا کیوں نہیں بنایا تھا۔ میرا خیال ہے یہ واقعہ ہے، ایک آج حضرت نے فرما دیا، یہ اس سے پہلے کسی نے فرما دیا، تو فرمانے والے تم خود ہی فرما دو، زندہ ہو، یہ نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اب اتحاد نہیں ہے۔ اگر قوم میں وحدت ہو جائے تو پھر ایک نیا قائد اعظم بن سکتا ہے، نیا اقبال خواب دیکھ سکتا ہے، نیا عزائم پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو قومیں ماضی دیکھ کے چلتی ہیں، ماضی کو دیکھ کے چلنے والا کیا ہے؟ اب حال میں ہو، مستقبل میں جانا ہے تو اور سے چلو۔ کہ پچھلا جناب قانون دیکھو، یہاں سے موڑ ہے، موڑ اچھا دیکھو پچھلے موڑ کیسے بڑھتے، کہتے ہیں وہاں سے لیفٹ ہو گئے تھے، چل لیفٹ ہو جا، لیفٹ کا کھٹ ہے تو رائٹ ہو جا۔ میرے خیال سے مقصد ہے کہ جیسا چیلنج ہے ویسے فائٹ کرو۔ اس لیے یہ ماضی کے حوالے سے جو ہے وہ
اگر ماضی میں جانا ہی ہے، ایک بات یاد رکھنے والی ہے، پھر آپ کو مشکل بات سمجھ نہیں آئے گی۔ مشکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ آسان ہی ہے کہ ایک انسان، ہم ایک واحد انسان، فرد واحد، جیسے آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ ایک انسان نے 60 سال میں 20 سال سونا ہے بیچارے نے، نیند آئے گی 8 گھنٹے روز، 20 سال سے ویسے برباد ہو گئے۔ اس کی زندگی کا سرمایہ آپ دیکھو نا، تو اگر سارا روز ڈائننگ ٹیبل کا حساب لگا دو، 4 سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ مرتے جاؤ گے، لکھتے جاؤ کھانے کے انتظار میں، کھانا کھاؤ گے، یہ تو روز کا حساب لگا لو۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ باتھ روم میں آپ کے 2 سال گزر جائیں گے، اس کو چھوڑ دو۔ میرا کہنے سے مقصد ہے کہ جو زندگی آپ نے بیچی ہے نا، آدھی سے زیادہ زندگی آپ بیچ چکے ہوتے ہیں باقی گزارنے کے لیے، گورنمنٹ کی ڈیوٹی، اس کی ڈیوٹی، یہ بکی ہوئی زندگی آج سنڈے روز، اور وہ نیند میں ہے، پھر بیماری شریف میں آنا ہے، پھر بچپن کے زمانے ہیں بیکار سے گزر جاتے ہیں، بڑھاپے کے زمانے ہیں بے ہوش ہو کے گزر جاتا ہے، اور گنتی کے زیادہ سے زیادہ 3 سال ملنے ہیں۔ اب چلو مان لو 3 سال ہی بڑے ہیں، یہی مان لو۔ اب جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں مجھے ہے کہ ایک انسان غلام، میرا نام غلام ہے، اللہ کا غلام ہو گیا، جی چلو مان لیا، اللہ ہی اگر مجھے غلام بنا رکھے تو بہت کافی ہے، لیکن اللہ سے کافی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں، خیر سے الحمدللہ کہ ہم ہیں، 2 آقا تو ہو گئے نا، اور کیونکہ دونوں کام ایک یہ سمجھتے ہیں اس لیے ایک ہی آقا۔ اور پھر اس کے بعد جناب غلامی ہے کہ قرآن کو آپ نے اوبے کرنا ہے، ایز اے بک، عربی نہیں جانتے، سال 3 ہے، اس نے انگلش میڈیم بھی پڑھنا تھا، ایکشن کالج بھی جانا تھا، نہیں تو بھاٹی کے اسلامیہ اسکول تو ضرور جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو گئے نا، اس میں یہ تفہیم نے ہمیں ملی کہ قرآن کریم کا علم سکھایا جائے۔ اب یہ آپ نے اب سیکھنا ہے قرآن کا علم، اللہ کو الگ ماننا ہے، بات یہاں سے مشکل ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کو لیونگ گاڈ کو ماننا ہے، اور رائٹر آف دا بک آتھر اس خدا کو بھی ماننا ہے ایک ہی۔ بات سمجھ نہیں آئی، سوال کر رہا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ جس نے یہ کتاب اپنی عنایت فرمائی ہے، سچی برحق کتاب، اس کے علاوہ کوئی بات کر رہا ہو تو وہ بھی اللہ کرے؟ این ممکن ہے، این ممکن ہے۔ اس کتاب کے اندر جو کچھ فرمایا اللہ نے فرمایا، کیا اس کتاب کے علاوہ بھی کوئی باتیں فرمائی ہیں اللہ نے؟ آپ کہیں گے ہیں، سورج فرمایا ہوا ہے اس سے پیدا، رات پیدا فرمائی ہوئی ہے، زندگی پیدا فرمائی ہوئی ہے، آنسو پیدا فرمائے ہوئے ہیں، جنازے پیدا فرمائے ہوئے ہیں، یہ زندگی الگ ڈکٹیشن آ رہی ہے آپ کے اوپر، اب یہ بھی آپ نے اللہ کو حکم ماننا ہے، کون سا؟ زندگی کا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے نا آپ؟ زندگی کی ضروریات حکم نہیں گیا، بیٹھا بھوک لگ گیا، اب کیا ہے حکم چل گیا، کس کا؟ میرے مالک کا۔ بھوک کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اب کھانا پکانے کی ضرورت آ گئی، فصل بونے کی، بیج کاٹنے کی، یہ کی وہ، جو بھی آپ کے قانون ہیں، یہ جا وہ جا، گندم لا پسائی سے، یہ سارے حکم ہے کس کے چلے ہوئے؟ اللہ کے۔ شادیوں کے حکم ہے اللہ کے، جنازے کے حکم ہے اللہ کے، زندگی سماج کی ہے اللہ کی۔ اللہ قرآن میں بھی ہے، اللہ کائنات میں بھی ہے، اللہ آپ کا خالق بھی ہے۔ آپ کو جگلت کوئی آپ بیٹھے بیٹھے گا، کیا ہو گیا؟ خدا نے خاص زلزلہ ہو گیا، آپ کیا کر بھاگو، کدھر بھاگو؟ بڑے ایک چیلنج یہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات، دریا میں سیلاب آ گیا، یہ کس کو حکم آ گیا؟ وہ بھی اللہ کا۔ سیلاب تو اور کوئی نہیں لا سکتا، خدا نے خاصا اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کو سلامت رکھے، میرا کہنا پانی خدا کا خاصا آ جائے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ اللہ کا اور واقعات بھی ہیں، یہ بیماری، سماج، حالات حاضرہ، ادھر ادھر کون کیا واقعات عجیب و غریب، یہ بھی آ سکتا ہے نا، اور طوفانوں میں آ سکتی بات۔ اللہ کا حکم ماننا چلو فرض ہو گیا جی، مان لیا، غلام ہے اللہ کے، اللہ کبھی دوسرے کا غلام ہے۔ قرآن پاک بھی ہم کسی سے پڑھ لیں، بچے کہتے ہیں فیس کے پیسے لاؤ، قرآن پڑھتے ہوئے تو اس میں سے نہیں نکلتے، اللہ کو ماننے سے بھی نہیں نکلتے، آپس میں بتا رہے ہیں کوئی، اللہ کو ماننے سے بھی نہیں نکلتے، ماننے سے نہیں نکلتے، کسی کام سے نکلیں گے، آپ کسی کو ملازمت کر لو گے۔ اب دیکھو ماننا اپنی جگہ پر، اب آپ فیکٹری کے جو مالک ہے اس کو ماننے لگ گئے ہو، یعنی حکومت کے بادشاہ کو ماننے لگ گئے، اس نے حکم چلا دیا آپ کے اوپر کہ آپ ایسا ایسا کرو، اتنے دفتر میں جاؤ، مہینے کے بعد چپکے سے پیسے لے کے جاؤ، اور پھر ہم مہینے کے اندر ہی آپ سے واپس وصول کر لیں گے مہنگائی کے ذریعے۔ ہماری بھی بادشاہ کہتی ہے نا، اور یہ حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ چلو یہاں تک بھی ہم گزارا کر لیں گے، یہ حالات سے زمانہ کو فائٹ کر لیں گے، جیسے بھی ہوگا کر لیں گے۔ ڈاکٹر آ گیا امپلس کی شکل میں،
بیمار ہونے کی دیر ہے کہ بس ان کے گھر میں عید آ گئی کہ بیچارے مر گئے، بیمار ہونے لگ گئے ہیں. ایک بیمار ہو گیا، ایک غریب ہو گیا. تو بیماری کا کوئی نقصان نہیں سوائے کہ غریبی پیدا کرتی ہے. کیا غریبی پیدا کرتی ہے. اور ڈاکٹر کو کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے سے کہ اس کی جیب بھرتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی نظر مریض کی بیماری پر نہیں ہے، مریض کی جیب پر ہے. ڈاکٹر اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سلام کرنا جگہ ملے تو ایسا جیب آگے ہوتا ہے ڈاکٹر کا. اچھا آج ضرور دیکھو نا کیسی اطاعت ہے. جو مسئلہ ابھی میں نے بیان نہیں کیا، آپ غور کر رہا ہوں. اللہ ہمارے لیے، ہم اس کے غلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جو فرمائے ہم ماننے والے، اللہ کا قرآن جو فرمائے ہم ماننے والے. جہاں تک بات کہتے یہ سارا کلام نے فرمایا، اب کیا کہتے نہیں مانیں گے؟ مرتاد کر کے گردن میں عبداللہ کا باہر رکھ دیں گے. مانو حکم، حکم ماننا چاہیے. یہ فقہ ہے ائمہ کرام اور رضوان اللہ علیہ مجمعین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرما دیا. چاروں امام نے الگ الگ حکم نامہ جاری کر دیا، جو نہ مانے مرتاد. چلو یہ بھی گزارا کر لو. امام غزالی سب فرما گئے. انشاءاللہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، سارے کو ماننے چلے گئے. ایک بات بتاؤ، امام غزالی سے رک جاؤ. ہم تو امام غزالی کو ماننے پر مجبور ہیں. امام غزالی نے کون سے امام غزالی کو پڑھا تھا جس کو وہ مانا اس نے؟ اس سے پہلے کچھ امام غزالی کہتے کوئی نہ، کہتے بغیر کسی کو کوئی انسان امام غزالی ہو سکتا ہے تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے گا تو خود ہی ہو جائے گا. بات کیا کسی پھول نے پھول کو پڑھا پہلے، پھول بننے سے پہلے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ گلاب کو چاہیے پرانے گلابوں کی ہسٹری دیکھے، پھر خوشبو کا تقاضا کرے. وہ کہتا پیدائشی خوشبو ہے، پیدائشی امام غزالی ہے، تم بھی پیدائشی بنو. پھر تم تو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے. اس کے بعد سے چلو یہاں بھی گزارا کر لو. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تو سارے عقیدت سے ماننے والے ہیں نا. دادا صاحب یہاں پر کسی مزار پر نہیں آئے اور ہم ان کے مزار پر جائیں گے. باہر دونوں باتیں سچی ہیں. دادا صاحب کی ضرورت نہیں ہے. سمجھنے والے کے لیے بڑے سمجھنے والی بات ہے کہ زندہ کے پاس جانے والی بات ہے، وصال کے پاس جانے والی ہے. دادا صاحب ڈیڈ ناٹ کم ٹو اے گریو، نیور. وہ آئے کسی کام کا ہے، کام کا نام داتا ہے. اب آپ صرف وزٹ کا نام داتا کر رہے ہو، آپ صرف وزٹ کرتے جا رہے ہو. ہم کہا پھر کیا پھر کیا پھر کیا. وہ کہتے ہیں تو آیا وہ کام لے، کہتے کام شام کو نہیں، میں کل پھر آؤں گا. کہتے وہ ڈیوٹی لے لے کہ ڈیوٹی شوٹی بندی جائے، میں کل پھر آؤں گا. بس تو پھر دادا چل جاتا ہے. دادا کو کچھ چاہیے تو کرو وہ کام شام. نہیں میں پھر وہ آتا جاتا رہتا ہے اور آتا ہی جاتا رہتا ہے. پر جاتا ہے. خواجہ صاحب ایک دفعہ تشریف لائے، اجمیر شریف میں جھنڈا لگا دیا، اجمیر کو شریف کر دیا. اور تم آتے جاتے رہو اور نہ دادا کی بات مانو نہ خواجہ کی بات مانو. تم تو بڑے کاریگر لوگ. میں بولے یہ ہماری خوبی کی بات ہے، ان کا ماننا حکم ضروری ہے نا. کشر موجود ہمارے لیے اتنی محترم کتاب ہے، اور جتنی کیمیائے سعادت ہے، جتنی نظر بلاغت ہے، جتنی تمام کتابیں ہیں اور تمام جو بھی لکھی گئی ہیں، جو نہیں لکھی گئی ساری ہم مانتے ہیں. چلو یہ بھی ہم مان لیا. 3 سال ہیں آپ کے پاس پاگل ہونے سے پہلے. پھر آپ کو جناب فرمایا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ کہہ رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم آ گیا. ان کا یہ حکم نہ مرو اخبار میں پتہ ہے. یہاں ایک راز پیدا ہو گیا کہ اگر یہ اسلامی انداز ہے قائد اعظم کا تو پچھلے اندازوں سے الگ ہے. یا تو اسے اتحاد مان لو، اسلام کتنا جتنا قائد اعظم کے پاس تھا، اس سے زیادہ چاہیے، زیادہ چاہیے تو پھر قائد اعظم نہیں ہے. آپس میں بات کریں، بتانا کسی کو نہیں کہ اگر یہ ہمارا قوم کے لیڈر ہیں جیسے کہ ہیں بابا قوم ہیں، جتنا اسلام اس شخص کے پاس تھا ہمیں اتنا ہی چاہیے صداقت کے لیے. یا اس کے علاوہ اسلام تھا، آپ بتا دو کان میں بات، اگر علاوہ تھا تو پھر یہ جو کچھ ہوا یہ اسلامی نہ ہوگا. یہ اسلامی ہے، جو کچھ اسلامی ہے، صداقت ہے، اس میں اسلام چاہیے جتنا لیڈر میں تھا. گھر جا کے مسئلہ حل کرنا، اطاعت بڑی ضروری ہے. پھر کیا ہے، اقبال صاحب فرما رہے ہیں اوپر سے، او خدا جانے کیا سے کیا مطلب فرمایا جاتا ہے اقبال. اور اقبال کی خوبی یہ ہے 2 جلسے کرو، ایک پار ایک اگینسٹ، دونوں کو بھی اقبال کے شعر ہوگا لکھا ہوا. ادھر لکھا ہوگا کہ جس کھیت کے دہقاں سے میسر کو روزی، کیا کیا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر کچھ ہے گندم کو چلا دو، سب میری دنیا کے غریبوں کو ہلا دو، اڑا دو، سب کچھ چھکا دو. ادھر لکھا ہوگا فی محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ادھر والے یا رسول اللہ زندہ باد، ادھر والے کہتے اڑا کے رکھ دو ان کو، جا گیلوں کو. اقبال دونوں طرف کھیل رہا ہے. اس کو ماننا بھی ہماری ضرورت ہے. مان لو 3 سال ہے ابھی پاگل نہیں ہوا، اوپر سے حکم نامہ اچھا کا جاری ہو گیا.
آرڈیننس نمبر 5 آنے والا ہے. اب اس کے بعد آرڈیننس کے بعد جو نمایاں ہوگی طاقتیں ان کا حکم بھی مانو. تجھی وہ غلام ہو جس کے آقا اور متضاد ہیں اور بے شمار ہیں, اور پھر تم زندہ ہو. خدا کا شکر ادا کرو یار, اچھی طرح شکر ادا کر دیا, اچھی بچ گئے.